بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگیے، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ میرے دوستو، میں نے جو آپ کے سامنے آیات تلاوت فرمائی ہیں ان کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد دے گا، بارشیں برسائے گا، تمہیں مال دے گا، مال میں برکت دے گا۔ اللہ رب العزت یہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی نہیں فرق پڑ رہا۔ کوئی بندہ کہہ رہا ہے، کوئی ہماری بہن کہہ رہی ہے کہ 1 سال سے ہم استغفار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 منتھ سے ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ استغفار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی بھی پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی مجھے اس کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ استغفار کرنے سے انسان کی زندگی میں فرق پڑتا ہے، کہ استغفار کرنے سے آپ کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں؟ تو اس کی جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اگر قرآن میں کہہ دیا ہے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا جو آپ استغفار کر رہے ہیں، جو آپ استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا وہ غلط تو نہیں ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ استغفار۔ کسی نے کہہ دیا نا کہ استغفار کرو اس سے یہ ہوگا، استغفار کرو اس سے یہ ہوگا، تو وہ پڑھ رہے ہیں استغفار استغفار، استغفار استغفار۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کو بتا دوں کہ استغفار اور استغفار یہ دونوں ہی تسبیح نہیں ہے۔ یہ تو بس بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام کرو، اگر اس کے صحیح جملے ہیں وہ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ اب سمجھ گئے نا آپ بات؟ اب اس کے کلمے کون سے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سوچ سمجھ کر یہ 3 مرتبہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر آپ استغفار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو آج سے ہی استغفار شروع کریں۔ اگر کر رہے ہیں تو اپنی استغفار کو درست بنائیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک استغفار ہے جو تمام استغفار کی سید الاستغفار ہے، وہ کون سی ہے؟ اس کے بارے میں اس کی فضیلت یہ آئی کہ اگر کوئی بندہ صبح کو پڑھ لے، شام تک فوت ہو گیا تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی شام کو پڑھ لے، صبح سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا۔ وہ کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. ایک مرتبہ یاد کر لی تو پھر اس کی روٹین بنائیں کہ بھائی ہم نے اس کو روزانہ دن میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. تو اس لیے میرے دوستو آج بتانے کا مطلب یہ تھا کہ استغفار جو کرنی ہے وہ ہم نے کون سی کرنی ہے. کیا ہم استغفار غلط تو نہیں کر رہے؟ تو اس لیے اگر آپ سے کوئی بھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے اس کی معافی مانگیں، رو کر اللہ کے سامنے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جب آپ کے گناہ ہی نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو مشکل کیسے آئے گی؟ پھر آپ کو پریشانی کیسے آئے گی؟ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اللہ سے لگن ہوتی ہے، ان پر پریشانیاں جب آتی ہیں، جب ان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب پریشانیاں آتی ہیں تو ان کو ان پریشانیوں سے پیار ہو جاتا ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں، مجھے چیک کر رہے ہیں کہ میرے بندے کے اندر کتنا صبر ہے. لیکن آج زیادہ لوگ وہ ہیں جب ان پر تھوڑی سی پریشانی آئے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. وہ سب کو بتاتے پھر ہیں کہ یار میرے ساتھ ایسا ہو گیا. اس لیے میری آج آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ پر کوئی بھی پریشانی آئے، ٹینشن آئے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، آپ اللہ سے شیئر کریں اسے. اللہ رب العزت کو بتائیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے یہ پریشانی ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اس سے اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستو جو میں نے ابھی آپ کو کلمات بتائے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، ان کلمات کو اپنی زندگی میں لازمی لے کے آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.